11 نومبر کو ایک اجلاس کر رہے ہیں عید میلاد النبی وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا، جس میں امت میں جو انتشار پھیلا ہے اسے ایک ہو کر دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ہم مشائقین اور صوفیاء کا پیغام محبت جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد تعلیمات تصوف ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو جو ہے عام کرنا ہے، اور آج کے جو ہے یہ جو معاشرہ آج جو نظر آ رہا ہے، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے جو ہے فتنہ پروری جو باتیں، طرح طرح ایک دوسرے پر جو ہے فتوے وغیرہ بازی چل رہی ہے۔ تمام مشائخین، صوفیاء کرام اور ان کے مریدین اور عوام الناس کو اس میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ یہ جو پروگرام ہے 11 نومبر ہفتے کا دن ہوگا، انشاءاللہ برابر پروگرام 4:30 بجے سے شروع ہو جائے گا۔ صوفی مشائخ کونسل کرناٹک کا بڑا اعلان، 11 نومبر 2023 بروز ہفتہ بنگلور کے ٹاؤن ہال میں منعقد ہوگا عظیم الشان اجلاس۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جشن غوث الورا کا ہوگا شاندار انعقاد۔ تمام خانقاہوں کے سجادہ نشین، مشائخین اعظام، صوفیاء کرام ایک اسٹیج پر جمع ہوں گے۔ 11 نومبر کی شام ہو رہے اس جلسے کے اغراض و مقاصد، تیاریوں کی جانکاری فراہم کرنے کے لیے خصوصی نشست منعقد ہوئی۔ بارگاہ قطب العارفین کے سجادہ نشین سید عظمت اللہ قادری سیلانی، شاہ سید محمد امین الحق، خلیفہ غلام محمد قادری الجیلانی، خلیفہ تاج ملت شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی نے اس اہم ترین اجلاس عام کی تفصیلات فراہم کیں اور تمام لوگوں سے شرکت کی اپیل کی۔ اس موقع پر معروف عالم دین مولانا حبیب احمد الحسینی کا کلیدی خطاب ہوگا۔ تقاریر سے قبل محفل سماع و قوالی کا انعقاد کیا جائے گا۔ خواتین کے لیے علیحدہ انتظامات رہیں گے اور اس نورانی تقریب میں شامل سبھی افراد کے لیے ضیافت عام کا نظم رہے گا۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ اور تعلیمات تصوف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی مسرت سے یہ پیغام میں سنانا چاہتا ہوں کہ تمام کرناٹک کے لکن یا بالخصوص بنگلور کے صوفیاء و مشائقین مل کر 11 نومبر کو ایک اجلاس کر رہے ہیں عید میلاد النبی وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا، جس میں امت میں جو انتشار پھیلا ہے اسے ایک ہو کر دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ہم مشائقین اور صوفیاء کا پیغام محبت جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ صوفیاء اور مشائقین کا راستہ ہی محبت کا رہا ہے۔ کسی کو نفرت پیدا کرنا اور کسی کے اندر انتشار پیدا کرنا، درمیان میں کشیدگی پیدا کرنا، یہ اولیاء کا کبھی طریقہ نہیں رہا۔ تو ہم تمام مل کر ایک ہو کر یہ ہم امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں اس اجلاس کے ذریعے کہ جو انتشار پیدا ہو رہا ہے کسی کے بھی ذریعے ہو، اس کو دور کیا جائے، امت کی صحیح طریقے سے رہبری کی جائے۔ میں بالخصوص زیادہ نہ کہتے ہوئے تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس اجلاس میں شریک ہو کر ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ ہوں، آگے بھی اس راہ پر چلنے کی ہم کوشش کریں گے، ہم اور ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ بھی ساتھ چلیں اور اس اجلاس میں بالخصوص شرکت فرمائیں۔ والسلام علیکم۔ یعنی تمام اہل سنت والجماعت کو متحد کرنا، ایک پلیٹ فارم پر لانا اس کا مقصد ہے۔ جی بالکل، تمام اہل سنت۔ اب یہ لفظ اضافہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ اصلی اہل سنت جو حضور غوث پاک کا طریقہ ہے، سرکار غریب نواز کا طریقہ ہے، اور جو ہمارے مشائقین و ہمارے آباء و اجداد کا طریق رہا، اس کو عام کرنے کی کوشش کیونکہ آج سنیوں کے لبادے میں بھی کئی ایسے لوگ نکل گئے ہیں کہ بنائیں کس کو بھلا رہنما کسے رہبر، سفید
पोश मिले, जितने दागदार मिले। अब रहबर को मनाने, रहबरों की सूरत में रहजनों का ज्यादा दबदबा है, इसलिए हम अपनी खानकाहों से, हमेशा खानकाहों से ही हक की आवाज उठी है। फिर एक बार हम औलिया सालिहीन और अपने आबा व अजदाद का जो तरीका था उस सुन्नियत को अवाम के सामने पेश कर कर अवाम को जमात अहले सुन्नत में यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आज बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ और अदब व एहतराम के साथ तमाम मशाइखीन सिलसिले आलिया, खादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, सन्नौसिया और तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन, सूफिया इकराम तमाम मिलकर ये जश्न ईद मिलादुन्नबी और जश्न गौसुल वरा मनाने के लिए टाउन हॉल में एक बड़ा ही बेहतरीन जलसा मुनक़द किया गया है, जिसमें तमाम मशाइखीन, सूफिया इकराम और उनके मुरीदीन और अवामुन्नास को इसमें शिरकत की गुजारिश की जाती है। और ये कर्नाटक और बेंगलोर के तमाम मशाइखीन अपनी जानिब से ये पहला जलसा मुनक़िद कर रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि इसमें शिरकत फरमाएं और सवाब-ए-दारैन हासिल करें। रियासती सतह पर ये इजलास हो रहा है, कितने लोगों की तवक्को है यहाँ पर जमा होने की? हम लोग तमाम मुरीदीन, तमाम सलासिल के मशाइखीन के मुरीदीन और सूफिया इकराम के अलावा तकरीबन 2000 से 3000 लोगों की शरीक होने की उम्मीद की जाती है। तरह के इजलास हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो कॉन्फ्रेंस है पहले भी हुआ करते थे, हर एक खानखा से अलग अलग तरीके से एक एक खानखा के जो इदारे के जो मशाइख थे उन लोगों ने ऐसी कॉन्फ्रेंसें बहुत से की हैं, करते जा रहे हैं। इस बार सारे खानखा जैसे खानखा तुराबिया, खानखा वारसिया, खानखा खादरिया सीलानिया, खानखा अज़दक़िया, खानखा खादरिया जीलानिया और बहुत से खानखा वासिलिया, ये सारे जितने भी खानखा हैं, बहुत से खानखा हैं, सारे खानखा जुनेदिया और जितने भी खानखा हैं पूरे जमकर एक मुत्तहिद फैसला लेकर सूफी काउंसिल, मशाइख काउंसिल के बैनर के तले हम लोगों ने ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये करने की कोशिश करेंगे कि सारे मुत्तहिद होकर ये जो असली अहले सुन्नत क्या है और जो अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है कुरान और अहले बैत को लेकर चलने का, उसके मुताबिक ये हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। ये जो प्रोग्राम है 11 नवंबर हफ्ते का दिन होगा। इंशाअल्लाह बराबर प्रोग्राम 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 4:30 बजे से महफिल कुरान खिरत होगी, उसके बाद जिक्र की महफिल होगी और दरूद और जिक्र के बाद इंशाअल्लाह 5 बजे से इंशाअल्लाह बहुत से मारूफ खवाल हिंदुस्तान के आ रहे हैं, खवाली शुरू होगी 5 बजे से इंशाअल्लाह। उसके बाद 8 बजे के बाद इंशाअल्लाह हमारे मुकर्रर खुसी हबीब अहमद हुसैनी साहब और दीगर जो उल्मा, बड़े बड़े उल्मा को जो हमने मदू किया है, जो मौलाई उल्मा है, वो लोग आएंगे इंशाअल्लाह, वहाँ पर खिताब करेंगे सूफिज़म के बारे में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौसे आज़म दस्तगीर ने कौन सी अहले सुन्नत पर काम किया है और जो हमारे उम्मत में, कौम में जो ये नासबियत, खारजियत घुस गई है और हमारे अहले सुन्नत में रावजियत जो घुस गई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और सारे हमारे रियासती सतह पर इंशाअल्लाह सारे मशाइख आइंदा भी जुड़ेंगे, इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम भी करेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पर औरतों के पर्दे का इंतज़ाम भी है और लंगर गौसे आज़म का भी इंतज़ाम किया गया है। सारे जितने भी अमायदीन शहर हैं वहाँ पर आएंगे और ये इल्तिजा है कि सारे लोग हमारे जितने भी हमारे बेंगलोर के अहले सुन्नत वल जमात के और दीगर जमातों के खानखाओं के सारे मुरीदों को इंशाअल्लाह इसकी दावत दी जाती है, इंशाअल्लाह कबूल करें और आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने इस सिलसिले में जो है रोशनी डाली है, किस नौयत की जो है ये कॉन्फ्रेंस बेंगलोर टाउन हॉल में मुनक़द होने जा रहा है। इससे पहले खबर का आपने जो पूछा कि जो है सूफ़ी मसाइखिन काउंसिल तकरीबन 3 साल कबल जो है इसमें वजूद में आई। बेंगलोर और अकनाफ के मशाइखिन कराम को लेकर एक तंजीम जो है वजूद में आई है। हमारा मकसद तालीमात तसूफ़ है, औलिया अल्लाह की तालीमात को जो है आम करना है। और आज के जो है ये जो माशरा आज जो नज़र आ रहा है, तरह तरह के फितने, तरह तरह के जो है फितना परवरी जो बातें, तरह तरह एक दूसरे पर जो है फतवे वगैरह बाजी चल रही है,
کہ ضروری ہے کہ جو ہر دور میں جو صوفیہ کرام جو اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے، ضروری ہے کہ آج کے دور میں بھی جو ہے پریزنٹ سچویشن میں صوفیہ کرام اپنی گدیوں سے نکل کر اتحاد کے ساتھ مریدین یا عوام کو کی رہبری کی جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم میں اتحاد اتفاق کی جو ہے فضا پیدا ہو، محبت کی فضا پیدا ہو، یہ جو فتوہ بازی ایک دوسرے کے گریبان جو تھام پکڑ رہے ہیں یہ دور ہو، ایک دوسرے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا نجات اولیاء اللہ کی تعلیمات میں موجود ہے، پناہ ہے۔ جب تک ہم اولیاء اللہ کا دامن یا ان بزرگان دین کا دامن نہیں تھاپتے، اس وقت تک جو ہم ایک دوسرے پر جو ہے کیچڑ اچھالتے رہیں گے۔ ضروری ہے کہ جو ہے جس طرح مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور میں جو ہے دین الہی کا جو ہے جس طرح خلا جو ہے مسمار کیا ہے، اس وقت جو ہے ان کا ایک جملہ ہے کہ گدی نشینوں کا جو ہے آپ ذمہ داری ہے کہ گدی نشینوں سے نکل کر میدان کار ساز میں آئے اور عوام کی صحیح طور پر رہبری فرمائے، رہنمائی فرمائے۔ یہی جو ہے ہمارا جو ہے صوفیہ و مشائخین کونسل کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے عوام کی رہبری کریں۔ یہ جو مسند خلافت پر مسندوں پر بیٹھے ہوئے یا خانخواہوں سے نکل کر جو ہے اب نکلنا ہے۔ تو ہم تو جو ہے زمانے جدو علماء کرام کرتے تھے، وہ صوفیہ کرام جا کر جو ہے صدارت کی کرسی سنبھالتے یا مہمان نوازی یا دعا و فاتحہ میں شریک کرتے تھے۔ نہیں، اب ضروری ہے کہ جو ہے صوفیہ کرام اپنے آبا و اجداد کے تعلیمات کو عام کریں۔ حکومت کے سامنے کچھ مطالبات رکھے جائیں گے اس کانفرنس نہیں، ہر دور میں جو ہے چاہے جو بھی حکومت ہو، صوفیہ کرام کے جو ہے در پر جو ہے وہ حکومت آئی ہے، چاہے تاریخ گواہ ہے الحمدللہ، چاہے بڑے سے بڑا جو ہے ظالم بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی کیوں نہ ہو، اور آج بھی موجودہ دور میں چاہے وہ بی جے پی کی حکومت جو ہے کتنی بھی جو ہے، چاہے لوگ جو بھی کہے، اور ان کے اندر جو ہے صوفیزم کے متعلق جب بھی جو ہے چاہے کوئی بھی تنظیم ہندوستان کی ہو، صوفیزم پر جو ہے ہر ایک جو ہے ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو یا دوسری جو تنظیم ہو۔ آج بھی جو ہے میں جو ہے سنا ہوں کہ آر ایس ایس کی تنظیم بھی جو ہے صوفیزم کی جو ہے بڑی قدر کرتی ہے۔ ضروری ہے کہ جو ہے صوفیزم پر جو ہے پورے مذاہب والے جو ہے جہاں قدر کریں، قوم کو ضروری ہے کہ ان صوفیوں کو جو ہے آگے لے آئیں تاکہ جو ہے یہ جو نفرت کی جو فضا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور خصوصاً طور پر جو ہے صوفیان کرام جو ہے جب بھی جو ہے موقع پڑے، چاہے قرآن پر حملہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے متعلق کوئی جو ہے انگلی اٹھائے یا اولیاء اللہ کے متعلق جو ہے اگر کچھ کہے، ہمیشہ جو ہے صوفیہ کرام آئے ہی اپنا خون جو ہے اس راہ پہ جو ہے پیش کی۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی صوفیہ کرام نکل کر میدان کارساز میں انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ یہی ایک مقصد ہے ہمارا مقصد۔ اس سے پہلے کئی جلسے جو ہے خانخواہوں میں ہو کر آگئے، مشائخین صوفیہ مشائخین کونسل کی جانب سے خانخواہوں میں اپنی اپنی جگہ پر ہوئے ہی۔ حضرت اس سے پہلے بھی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ایک بڑا جلسہ 2 سال کرونا سے پہلے ہم لوگ کرے تھے، اس کے بعد جو خاموش رہتے۔ اب جو حالات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جو سننے میں آ رہا ہے، جس طرح جو ہے اہل بیت کے اوپر جو ہے جس طرح جو ہے کوئی اٹھ رہا ہے، کیا کیچڑ اچھال رہا ہے، کیا پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے اندر کوئی کر رہا ہے۔ ضروری ہے کہ جو ہے اس کی جو ہے صفائی پیش کریں۔ اور یہ الحمدللہ اس کے جو ہے مشائخین کونسل کے جو ہے کئی پوری ریاست میں جو الحمدللہ کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پر صوفیہ کرام نہ ہو، مشائخین کرام کا اس میں شامل ہوں گے۔ بنگلور کے کم و بیش تقریباً جو ہے ہمارے 200 سے زیادہ جو ہے خانقاہیں موجود ہیں، کم و بیش ہر ایک خانقاہ کے جو ہے ذمہ دار اس سے ہم سے رابطہ ہیں۔ ہم اس مرتبہ پہل کر رہے ہیں، نہ صرف جو ہے بنگلور بلکہ جو ہے پوری ریاست کے جو بڑی بڑی خانوادیں ہیں ان کو بھی جو ہے اس میں جو ہے شریک کر لیا جائے۔